یہ سارا دن کہتے ہیں کہ جی ہم باہر سے پیسہ لائیں گے، سرمایہ کاروں کو لائیں گے، جو اپنے ملک کے سرمایہ کار ہیں وہ بھاگ رہے ہیں۔ پاکستان مسلسل IMF کی بھیک پہ زندہ ہے، اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں بھی پاکستانی ہی امریکہ کو دیتے ہیں۔ ہمیں دوست ملکوں کے قرضوں اور IMF نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں دوست ملک کے پہلے IMF کے پروگرام میں آپ آئیں، IMF کہہ رہا ہے نہیں پہلے آپ ان سے شورٹی لیں، رول اوور کرائیں۔ اس وقت اس کو کہتے ہیں کیش 22۔ کبھی ہم روس سے ٹکرا جاتے ہیں، روس کوئی معمولی پاور تو نہیں تھی نا، کبھی ہم امریکہ سے ٹکرا جاتے ہیں، کبھی ہم انڈیا سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ایک چائنا کو ہم نے معاف کیا ہوا ہے۔ اگر اپنے آپ سے 10 گنا بڑی پاور کے ساتھ کھیلیں گے تو جب وہ کھیلنے پہ آئیں گے تو پھر آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور بہرحال جہاں تک تربیت اور اسلحے کی بات ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے نہ پٹھانوں کو نہ بلوچوں کو۔ صرف بلوچستان میں نہیں، پاکستان کے جو دو سب سے غریب صوبے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا، دونوں میں آگ لگی ہوئی ہے، زیادتی کی گئی ہے، پاکستان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ اور اندازہ یہ لگائیں کہ جن سیاستدانوں نے یہ کھیل کھیلا ہے ملک کے ساتھ، انہی کے لیے لوگ نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ جتنا رسک فیکٹر بڑھتا جائے گا اتنی کاسٹ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام طارق ہے اور میں تقریباً 33 سال سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ میرا خیال ہے جب یہ بلوچ ہو گئے یا خیبر پختونخوا کے لوگ ہو گئے، چھوٹی قومیں، یا جس زمانے میں مشرقی پاکستان تھا اس کے، وہ پنجاب کو جب بولتے ہیں نا تو ہر دفعہ وہ اس کی پوری وضاحت نہیں کر سکتے کہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ اکثریت نہیں اور اقلیت کی بات کر رہے ہیں اور پالیسی میکرز کی بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ۔ ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو بالادست ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ میں اتھارٹی میں ہیں، جو ڈوریاں ہلا رہے ہیں سسٹم کی، جو نظام چلا رہے ہیں، تو وہ غریب اس کو بلیم نہیں کرتے، کیونکہ غریب تو ہر جگہ غریب ہے۔ تو مگر بہرحال دونوں خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، ان کے جو باٹم لائن ہوتے ہیں نا، پورسٹ آف دا پور یا پور آف دا پورسٹ، جو سب سے غریب ہوتے ہیں، ان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، ایسے علاقے بھی ہیں خیبر پختونخوا میں کہ اگر ملٹری آپریشن ہونا ہو تو وہاں پہ لوگوں کے پاس کرایہ نہیں ہوتا کہ بھاگ سکیں، بس وہ بیٹھ جاتے ہیں وہیں کہ ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو بم گرتا ہے جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو۔ تو ٹریولنگ کے بھی وسائل نہیں ہوتے، تو آئی ڈاؤٹ کہ پنجاب میں اس قدر غربت ہوگی بہت ہوگی، مگر وہ بائی ڈیزائن وہاں پہ پانی، فصلیں، سب کچھ اس طرح کا ہے کہ اتنا نہیں ہے۔ تو بلوچستان کے مسئلے کو آج بھی حل کیا جا سکتا ہے، مگر بات وہی ہے کہ سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کریں۔ اس کو آپ اگر آپریشنز کے ذریعے اور ڈنڈے کے ذریعے حل کرنا چاہیں گے تو وہ کبھی حل نہیں ہوگا، بلکہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ افغانستان سے آ رہی ہے، یہ انڈیا سے آ رہی ہے، یہ امریکہ سے آ رہی ہے، یہ کئی ہمارے دوست ملک بھی جو ہیں نام نہاد دوست، ان سے بھی بہت سارے ملکوں سے آ رہی ہے، کیونکہ امریکہ اور انڈیا اور کئی ملک ہیں جو وہ نہیں چاہتے کہ چین افغانستان میں آئے اور یہاں پہ بلوچستان میں آئے اور یہاں پہ اس کا نیٹ ورک بنے، ایئرپورٹ بنے، بیس بنے، سب کچھ ہو، وہ نہیں چاہتے۔ اور دوسرا اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ملک مداخلت کر رہے ہیں ہم انہیں برا تو بولتے ہیں، مگر انہوں نے تو اب مداخلت شروع کی ہے نا۔ جب پاکستان بنتے ہی ہم نے کشمیر میں مداخلت شروع کر دی تھی، ہمیں بھی سوچنا چاہیے تھا نا کہ جب ہم کسی ملک میں مداخلت کریں گے، وہاں پہ عسکریت پسندی کو فروغ دیں گے، ان کے اندر جو تحریکیں ہیں مختلف چھوٹی بڑی، ان کی ہیلپ کریں گے، تو وہ تو خاموش نہیں بیٹھیں گے نا۔ یہ ون سائیڈڈ گیم تو نہیں ہے نا۔ ہاں، وہ دیکھتے رہے، جب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اب عوام کی برداشت ختم ہو گئی ہے اور اب ہم کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آ گئے۔ اور بہرحال جہاں تک تربیت اور اسلحے کی بات ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے نہ پٹھانوں کو نہ بلوچوں کو۔
اپنے قومی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی اور کی جنگ میں کودتے ہیں یا کسی اور ملک میں آگ پہ تیل ڈالتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہی ایگزیکٹلی وہ بھی ہمارے ساتھ کریں گے۔ اور چلے افغانستان تو چھوٹا ملک ہے، کمزور ملک ہے، اس کی اتنی وہ نہیں ہے، مگر آپ اگر اپنے آپ سے 10 گنا بڑی پاور کے ساتھ کھیلیں گے تو جب وہ کھیلنے پہ آئیں گے تو پھر آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ ہم کہیں پہ بھی نہیں کھڑے، ٹھیک ہے، ہمیں کھڑا رکھا جا رہا ہے، ہم زندہ لاش ہیں، ٹھیک ہے، ایز اے ملک، ایز اے قوم، اخلاقیات، ہماری سیاست، ہمارا ہر شعبے کا یہ حال ہے۔ ہمیں دوست ملکوں کے قرضوں اور IMF نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور جس طرح زندہ ہیں، جس حال میں زندہ ہیں، وہ آپ کے بھی سامنے اور ہمارے بھی سامنے ہیں۔ تو اگر یہ IMF اور یہ نہ ہوتا تو پاکستان کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ میں کوئی بہت پرو امریکن نہیں ہوں، پاکستان مسلسل IMF کی بھیک پہ زندہ ہے، اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں بھی پاکستانی ہی امریکہ کو دیتے ہیں۔ یہ ایک منافقت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آئی فرملی بلیو کہ جب تک پاکستانی پالیسی میکرز کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی، پاکستان کی یوں ہی حالت رہے گی۔ یہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا، یہ کبھی چل نہیں سکے گا، یہ اسی طرح آکسیجن ٹینٹ میں رہے گا جب تک امریکہ کی مرضی ہوگی۔ IMF تھوڑے تھوڑے پیسے دیں گی اور یہ اس کا سانس چلتا رہے گا، اور جیسے ہی اس کی مرضی ہوگی وہ آکسیجن کا پائپ بند کر دے گا تو یہ فارغ ہو جائے گا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پالیسی ساز اور جو لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ ابھی بھی اس سلسلے میں نہ ان کو کوئی افسوس ہے، نہ ان کو کوئی تشویش ہے، نہ انہوں نے جو ماضی میں کارنامے کی ان کو کوئی پشیمانی ہے، اور نہ ہی جو کوئی ناراض ہوا ہو اس کو صرف زبانی کلامی سوری کرنے کے بھی وہ نہیں ہے، سوری بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو ہو گیا ہو گیا۔ تو اس حالات میں تو پاکستان کے فیوچر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، کبھی ہم روس سے ٹکرا جاتے ہیں، روس کوئی معمولی پاور تو نہیں تھی نا، کبھی ہم امریکہ سے ٹکرا جاتے ہیں، کبھی ہم انڈیا سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ایک چائنا کو ہم نے معاف کیا ہوا ہے، اللہ جانے کب چائنا پہ بھی چڑھ دوڑیں۔ اپنی اوقات دیکھ کر کرنا چاہیے نا، اپنی حالت دیکھ کر۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دیا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چائنا، سعودیہ اور UAE، پاکستان منتیں کر رہا ہے کہ بھائی اپنے 12 ارب ڈالر ایک سال کے لیے ان کی واپسی مؤخر کر دو، جس کو ٹیکنیکل زبان میں رول اوور کہتے ہیں۔ وہ نہیں مان رہے، نہیں، پہلے انہوں نے 3 سال کا کہا تھا، وہ نہیں مانے، پھر 1 سال پہ آ گئے، وہ نہیں مانے۔ یہ جو دوست ملک ہیں، ویسے انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور ان چیزوں میں دوست اور دشمن کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے، نہ کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے، مستقل صرف مفادات ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے IMF کے پروگرام میں آئیں، IMF آپ کو قرضہ دے تو پھر ہم سوچیں گے۔ IMF کہہ رہے ہیں پہلے ان سے بولو کہ ہمیں گارنٹی دیں کہ ہم قرضہ رول اوور کر رہے ہیں، تب ہم دیں گے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں دوست ملک کے پہلے IMF کے پروگرام میں آپ آئیں، IMF کہہ رہا ہے نہیں، پہلے آپ ان سے شیورٹی لیں، رول اوور کرائیں۔ اس وقت اس کو کہتے ہیں کیش 22 سچویشن۔ ہاں، اس میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارے وزیر خارجہ، وزیر خزانہ صاحب، اور جو فائنینس ڈویژن ہے، سارا اس چکر میں پھنسا ہوا ہے، ایک ڈیڈ لاک ہوا ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں اس میں سے کیسے نکلیں۔ ہمارا پولیٹیشین ویک بھی ہے اور اسے ویک رکھا بھی گیا ہے، اور جو پولیٹیشین ویک نہیں ہوتا اس کو سین سے ہٹا بھی دیا جاتا ہے۔ یہ جو انویزیبل ہینڈ ہے وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹکس اسی طرح رہے۔ تو ان سب تجربات اور جو ناکام تجربات ہیں، اور بار بار جن ناکام تجربات کو بار بار دہرایا جاتا ہے،
اسی ناکامی کو، اسی لکیر کو بار بار پیٹا جاتا ہے۔ اس نے پاکستان جیسے خوشحال ملک کو، جس نے کبھی جرمنی کو قرضہ دیا ہے، کبھی امریکہ کو دیا ہے، جاپان نے قرضہ لیا ہے، چین نے قرضہ لیا ہے، اس ملک کو اس حال پہ پہنچا دیا ہے کہ یہاں کوئی سرمایہ کار انویسٹمنٹ کو تیار نہیں۔ یہ سارا دن کہتے ہیں کہ جی ہم باہر سے پیسہ لائیں گے، سرمایہ کاروں کو لائیں گے۔ جو اپنے ملک کے سرمایہ کار ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، جو نوجوان ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کو پکڑ کے لائیں گے۔ تو یہ چلنے والی چیز نہیں ہے جس طرح چلائی جا رہی ہے نا، بس بہت عرصہ گزر گیا، ٹائٹینک کو ڈوبتے ڈوبتے ٹائم لگتا ہے، یہ چلے گا نہیں اس طرح سے۔ آپ نے پوچھا ہے بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے یہ ایک کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے، اور یہ پاکستان بنتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں پالیسی میکرز سے، اور بہت سے موقع بھی ملے ہیں ہمارے حکمرانوں کو اس مسئلے کو ڈیفیوز کیا جا سکے، مگر اس پہ جس کو کہتے ہیں جلتی پہ تیل ڈالا گیا ہمیشہ۔ جو مسائل سیاسی تھے ان کو سیاست سے حل کرنے کے بجائے ڈنڈے کے زور سے حل کرنے کی کوشش کی گئی، اور پالیسی ساز یہ بھول گئے کہ ڈنڈا سندھ میں یا پنجاب میں چل سکتا ہے، مگر جو قبائلی معاشرے ہیں جہاں ہتھیار ان کی زندگی ہے، ہر وقت ہتھیار ساتھ رکھتے ہیں، چاہے مسجد میں بھی جائیں، ان کو آپ ڈنڈے سے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے جس طرح آپ پنجاب یا کشمیر یا سندھ کے لوگوں کو کرتے ہیں۔ ان کو ذرا ٹیکٹفلی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے سرکاری افسران کے بیانات ٹاک شوز ریکارڈ پر ہیں کہ بلوچ سردار ان سے اتنا کم مانگتے تھے کہ جس پہ انہیں بھی حیرت ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود بار بار ریاست نے ان کو کچھ دینے کے بجائے کبھی ان پہ بمباری، کبھی ان کے لیڈروں کو مار دینا، اس طرح ہائی ہینڈڈنس کی ٹیکٹس یوز کی، جس کی وجہ سے آج بلوچستان میں آگ لگی ہوئی۔ صرف بلوچستان میں نہیں، پاکستان کے جو دو سب سے غریب صوبے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا، دونوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں 15 سال تو مجھے بھی ہو گئے یہ سنتے ہوئے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بیان دیتا ہے کہ جی وہ علاقہ کلیئر ہو گیا، ہم نے قابو پا لیا، مگر وہ ان کے بیان کی مدت بمشکل 24 یا 48 گھنٹے ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ کتنا قابو پایا گیا۔ اب نواب اکبر بگٹی کو مار دیا مشرف صاحب نے، اس سے جو انسرجنسی چلی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا اسٹیٹ کو کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا نقصان ہوا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غیر ملکی قوتیں بھی اس میں ہیں، سی پیک کی مخالف قوتیں بھی ہیں اور بھارت بھی ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں، مگر حالات کو سازگار کس نے کیا؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمیں پوچھنا چاہیے۔ اس کا سکسیسفل پوائنٹ کیا تھا؟ ہاں، ان کو موقع کس نے دیا؟ وہی بھارت پنجاب میں یا سندھ میں کیوں نہیں انسرجنسی پھیلا سکتا؟ کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادتی نہیں ہو رہی کہ لوگ مرنے مارنے پہ تل جائیں۔ مطلب ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ جو مغربی پاکستان کا ہے وہ پنجابی ہے، اور وہی ظالم ہے، اور وہی ہمارے حقوق کا ڈاکو ہے یا حقوق غصب کر رہا ہے۔ اب بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اصل میں جس ملک میں 52% آبادی ایک صوبے کی ہو اور 48% باقی صوبوں کی ہو اور علاقوں کی ہو، تو وہاں تو یہ نیچرل ہے۔ یہ تو ہمارے بنانے والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ کس طرح کا انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے پلان، یا پھر اس کے پیسز کر دیتے برابر برابر، اس طرح کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے تاکہ بہت بڑی اکثریت ایک طرف اور پھر اقلیت ایک طرف، اور محاذ آرائی اور پروونشلزم اور کشمکش یہ نہ ہوتی، کہ گورنمنٹ جو ہے ان کا سارا زور اور پالیسی میکرز کا اور ریاست کا بلوچستان میں سرداروں کی پروموشنز پہ لگتا ہے،
فنڈز بھی ان کو ملتے ہیں، اور جو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے الیکشن کا کیا حال ہے، اور بلوچستان کا الیکشن تو بالکل ہی مذاق ہوتا ہے، لسٹیں بنتی ہیں وہی جیتتے ہیں، اور صوبوں میں تو پھر بھی ادھر سے بھی کوئی جیت جاتا ہے، مگر بلوچستان میں ایسا کچھ بھی نہیں وہاں پر جو سردار ہوتا ہے اس کا وہ جیتا ہے، ہے۔ جو سردار ہوتا ہے اور جو حکومت کو پسند ہوتا ہے، جو پسند نہیں ہے وہ نہیں جیتے گا، جو حکومت کا لاڈل ہے اس کا وہ جیتے گا۔ بالکل۔ یہ مطلب بلوچستان میں، پاکستان میں اوور آل بھی بڑی حد تک الیکشن کے نام پہ سلیکشن ہی ہوتی ہے، مگر بلوچستان میں 100% سلیکشن ہوتی ہے۔ اچھا، ایسا وقت بھی گزرا ہے بلوچستان پہ کہ جب پورے بلوچستان کا بجٹ کراچی کے ایک سرکاری اسپتال کے بجٹ سے کم ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج بھی آپ بیوروکریسی میں جا کے پوچھ لیں کسی سے بھی، جس کو سزا دینی ہوتی ہے، جو نالائق ہوتا ہے، نااہل ہوتا ہے، اس کو بلوچستان بھیجتے ہیں، ورنہ لوگوں کی پوری سروس ہو جاتی ہے، کوئی 30 سال کر رہا ہوتا ہے، کوئی 35 سال، واٹ ایور 25 سال، مگر بلوچستان کے قریب سے بھی نہیں گزرتے وہ۔ اب بلوچستان کا گیم جو ہے نا وہ سرداروں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے بڑی حد تک۔ اب بلوچستان کے معاملات مڈل کلاس، یہ مارنگ بلوچ اور اس قسم کے لوگ ہیں جو سرداروں کے ہولڈ کو توڑ رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ سرداروں کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے، عوام کی فکر نہیں ہوتی۔ اس طرح گوادر میں کوئی مولانا صاحب ہیں، کوئی اور ہیں، اب ریاست ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ خطرہ ان کو نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہیے۔ مارا ماری، بم باری، ملٹری آپریشن کر کے دیکھ لیے بار بار، اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے ابھی تک، اور آگے کیا نکلے گا؟ صرف یہ کہ سرمایہ کاری خراب ہو رہی ہے، سی پیک خراب ہو رہا ہے، گوادر کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اس کا افتتاح نہیں ہو سکا ٹائم پہ۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے والے ڈرے ہوتے ہیں۔ جتنا رسک فیکٹر بڑھتا جائے گا اتنی کاسٹ بھی بڑھتی جاتی ہے، اتنا اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ پروفٹ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ایکسپلین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا جتنا رسک بڑھتا جائے گا، جس بزنس کا، اب سڑکیں بن رہی ہیں، ایئرپورٹ بن رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے نا جس میں پیسہ لگ رہا ہے، اس میں پھر رسک بھی ہے۔ جیسے بلوچستان میں بڑے عرصے تک گیس کی پائپ لائنیں اڑا دیتے تھے، بجلی کی پائپ لائنیں، ریلوے لائنیں اڑا دیتے ہیں، تو ان کی ریپیئر پہ خرچہ آتا ہے نا۔ تو جتنی رسک بڑھتا جائے گا، نقصان بڑھتا جائے گا، اتنا تو پروجیکٹ بھی مہنگا ہوتا جائے گا، کاسٹ بھی مہنگی ہو جائے گی۔ زیادتی کی گئی ہے، پاکستان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اور اندازہ یہ لگائیں کہ جن سیاستدانوں نے یہ کھیل کھیلا ہے ملک کے ساتھ، انہی کے لیے لوگ نعرے بھی لگا رہے ہیں۔